بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سبھی محاسن اور مکارم نہایت عظیم اور نہایت جلیل ہیں، لیکن ان کا جو وصف اور شرف دوسرے تمام اوصاف اور محاسن پر حاوی اور غالب ہے وہ ہے ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی کتاب سیرت کا ایک ایک ورگ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ عشق حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا کر دیا تھا۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول سے عبارت تھا۔ اگرچہ سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات کے شیدائی تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کی ہمسری کا دعویٰ کوئی نہ کر سکا۔ حقیقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حق اور صداقت اور عشق اور وفا کے وہ پیکر جمیل ہیں جو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کا کامل نمونہ تھے۔ بے شک ان کا دل ہر آن اور زندگی کی آخری سانس تک تجلیات جمال نبوت کا جلوہ گاہ بنا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہے۔ ان کی سیرت میں اس سلسلے کے متعدد واقعات ملتے ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں کچھ واقعات کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر قسم کے خطرات کے باوجود سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس پر لبیک کہا۔ بعثت نبوی کے ابتدائی زمانے میں ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے حرم کے اندر تشریف لے گئے۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو غضبناک ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا کہ اپنے صاحب کی خبر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے حرم میں پہنچے، اپنے آقا اور مولا پر کفار کو حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھا تو غم اور غصہ سے از خود رفتہ ہو کر مجمع کفار میں گھس گئے، کسی کو مارتے، کسی کو ہٹاتے اور کہتے جاتے وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، یعنی تم پر افسوس ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو اس کہنے پر مارے ڈالتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے روشن دلیلیں تمہارے پاس لایا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداخلت مشرکین کو سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور سب ان پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ خون خون ہو گئے، پٹتے جاتے اور کہتے جاتے اے عزت و جلال والے، تیری ذات بابرکت ہے۔ ان کے اہل قبیلہ بنو تمیم کو پتہ چلا تو وہ باغم باغ حرم پہنچے اور انہیں مشرکین کے پنجے ستم سے چھڑا کر گھر لے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس سانحے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہنچے تو ان کا یہ حال تھا کہ سر پر جس جگہ سے ہاتھ لگتا وہیں سے بال جڑ جاتے۔ گھر پہنچ کر بے ہوش ہو گئے۔ بڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو سب سے پہلے جو الفاظ زبان سے نکلے وہ یہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خود موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، لیکن سلامتی کی فکر ہے تو صرف اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ان کو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے بخیر ہیں تو اس وقت ان کو چین آیا۔ ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا وہ محتم بالشان شرف حاصل ہوا کہ بارگاہ الہی کی طرف سے وہ ثانی اثنین کے لازوال اور بے مثال لقب کے سزاوار ٹھہرائے گئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کوئی آسان کام نہ تھا، یہ تو اپنی جان پر کھیلنا تھا، اور یہ جان پر کھیلنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنی مسرت کا باعث تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھ چلنے کا حکم پا کر رونے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
کہ اس وقت مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ فرط مسرت سے بھی گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ غار ثور میں پہلے خود داخل ہوئے کہ کوئی سانپ وغیرہ ہو تو ان پر حملہ کرے۔ چند سوراخ تھے، انہیں اپنی چادر کی دجیاں بنا کر بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ رہ گیا۔ ان کے سامنے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اپنے زانوں پر رکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ سوراخ میں سے ایک سانپ نے پاؤں پر ڈس لیا۔ سخت تکلیف ہوئی، لیکن اپنا پاؤں نہ ہٹایا کہ مبادن آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پڑے۔ درد کی شدت سے تکلیف سے آنسو نکل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے۔ اپنے جان نثار کا یہ جذبہ دیکھ کر ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور اپنا لعاب مبارک ڈنک کی جگہ پر لگا کر زہر کا اثر دور کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان جنگ کے کنارے ایک سائبان بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شمشیری برہنہ علم کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کوئی مشرک اس سائبہ کے قریب آتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر جپٹ پڑتے اور مار کر ہٹا دیتے۔ ایک موقع پر مشرکین کا ایک گروہ سائبان کے قریب آ پہنچا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تن تنہا تلوار کھینچ کر مشرکین پر جپٹ پڑے۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، کیا تم اس شخص کو مار ڈالو گے جو اللہ کو اپنا پروردگار بتاتا ہے؟ اس جوش سے تلوار چلائی کہ سب مشرکین بھاگ گئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے سفیر عروہ بن مسعود ثقفی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھیڑ جو تمہارے ارد گرد نظر آ رہی ہے، اگر تم پر کوئی نازک وقت آ پڑا تو یہ آنن فانن چٹ جائے گی اور تمہاری حمایت کا دم بھرنے والے یہ تمام لوگ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہی کھڑے تھے۔ عروہ کی بات سن کر سراپے جلال بن گئے۔ نہایت حقارت سے عروہ کی طرف دیکھا اور کڑک کر فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ جا اپنا کام کر اور پوجا کر اپنے معبود لات کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جلال ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر عتم تھا۔ پیارے دوستو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مثالیں ہیں، ورنہ ان کی تو ساری زندگی ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے معمور اور روشن ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ پیش کیا، نہ آج تک اس کی مثال کوئی پیش کر سکا اور نہ قیامت تک پیش کر سکے گا، تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ایسا ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔